السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سورہ نحل کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ کئی حقیقتیں عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، تاریخ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور انبیاء کرام کے پیغام، ان کے حکم اور ان کے نہی، ان کے امر اور نہی دونوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ہمارے سلسلہ وار دروس قرآن کا تیسرا موضوع ہے، یعنی رسالت۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جب انسان کو بھیجا تو انسان کی فطرت اس نے ایسی رکھی کہ وہ گناہوں کی طرف بھی جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بھی جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں نہ تو جنات کی طرح صرف غصہ اور شرارت ہے، اور نہ ہی فرشتوں کی طرح کامل صلح، کامل تسلیم اور رضا، اور ایسی صلاحیت کہ جس کے اندر گناہ کی طاقت ہی نہ ہو، ایسی صفت انسان کے اندر نہیں۔ انسان ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر گناہوں کی طاقت بھی ہے، اس کا دل گناہوں کی طرف مائل بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھائیوں کی طرف اور نیکیوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف بھی کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو جنات اور فرشتوں کے درمیان کی مخلوق بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اب جب انسان دنیا میں آیا تو اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پوری طرح سے عمل کرنے لگا، تو کبھی اس نے اپنے اندر جو گناہوں کو کرنے کی صفت تھی اور غلط کاموں کی طرف کھینچنے کی جو صلاحیت تھی، اس صلاحیت سے اس نے کام لیا اور وہ گناہوں کی طرف کھینچتا چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے بہت دور چلا گیا۔ جب انسان نے بھٹکنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک اور فضل فرمایا، وہ یہ کہ انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے، انسانوں کو ان کا حقیقی مشن اور ان کا حقیقی مقام یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں اور اپنے منتخب اور سلیکٹڈ بندوں کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا۔ اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار فرمایا، انسان کے مزاج اور اس کے دل اور دماغ کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ مختلف قوموں کے مختلف افراد کو، وہ افراد جو اپنی اپنی قوموں کے بہت ہی چیدہ اور بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے تھے،
اخلاق و کردار کے لحاظ سے بہت ممتاز ہوتے تھے، مثالی اور آئیڈیل ہوتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوانا شروع کیا اور یہ ہدایت کرنی شروع کی کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو فلاں فلاں باتیں بتائیں اور ان کے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں، لہٰذا ان سے روکیں۔ تو یہ رسالت کا ایک سلسلہ پورا چلا، اور اسی کے ساتھ آپ نبوت کے سلسلے کو بھی جوڑ لیں۔ نبوت اور رسالت میں جو باریک سا فرق ہے، میرے خیال سے یہاں پر اس کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ عام طور پر ہم دونوں کو ایک ہی معنی میں مراد لیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانیں، اور وہ گفتگو جو اس سے پہلے کہ ہم 2 سلسلوں میں 2 حلقوں میں کر چکے ہیں، وہ عقیدہ ہم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کریں، ساری صفات اور ساری خوبیوں کو اسی ایک پروردگار سے وابستہ مانیں۔ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ دوسرا عقیدہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اپنے جن برگزیدہ بندوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً الگ الگ زمانے میں اور الگ الگ علاقے میں بھیجا ہے، ان تمام رسولوں کو اور ہمارے ان تمام بندوں کو ہمارا سچا رسول، ہمارا پاکیزہ بندہ اور ہمارا مطیع و فرما بردار بندہ تسلیم کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب یہاں سے اسلام کی ایک خاصیت یہ نکلی کہ اسلام نے اپنے سے پچھلے کے تمام نبیوں کو رسول تسلیم کیا، جو نبی تھے ان کو نبی مانا، اور ہمارے لیے یہ فرض کر دیا گیا کہ ہم رسالت کے اس سلسلے پر پوری مضبوطی کے ساتھ ایمان لائیں اور ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ کا سچا اور مطیع و فرما بردار بندہ، پیغمبر، رسول، نبی تسلیم کریں۔ اگر ہم امت محمدیہ کے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے رسول پر جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں رسول کا جو ذکر آیا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ رسول تھے، ہمیں نہیں لگتا کہ انہوں نے پیغام صحیح سے پہنچایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہم کرتے ہیں تو اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو احکام ہمیں دیے ہیں ان پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کے باوجود ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بچے گا، ہم ایک کافر شمار کیے جائیں گے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی اللہ کا بندہ رسول تسلیم نہیں کیا۔ زندگی میں بھی حضرت عیسیٰ کے خلاف شدید قسم کی ان لوگوں نے سازشیں کی اور اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے سولی پر چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ کو ختم کر دیا اپنے عقیدے کے مطابق۔ اور آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے نظریات بہت خراب، بہت گندے اور بہت غلیظ قسم کے ہیں۔ یہ صرف اسلام کا اختصاص ہے کہ اسلام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے سے پہلے کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، سب کو رسول ماننا ہے، سب کو نبی ماننا ہے، سب کو اللہ کا سچا اور مطیع و فرما بردار بندہ تسلیم کرنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ ان میں سے ہر نبی نے پوری دیانت داری کے ساتھ اپنا پیغام اپنی اپنی قوم تک پہنچا دیا۔ لہذا رسالت کا یہ عقیدہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ پہلی بنیاد توحید ہے، جس پر اس سے پہلے الحمدللہ 2 حلقوں میں گفتگو کی جا چکی ہے،
اور دوسری بنیاد یہ رسالت کا عقیدہ ہے، جس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی، قرآن کریم نے جن کا تذکرہ کیا، تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ کلام پاک میں نام لے کر ملتا ہے، تو ان کا اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجے ہیں، مختلف زمانوں میں بھیجے ہیں، اگرچہ ان کا ذکر، ان کا نام لے کر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن ان تمام کو رسول ماننا، نبی ماننا اور پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانے والا بندہ ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ رسالت کا سلسلہ ہے، یہ آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی شخصیت اور آپ کی شریعت کی کیا خاصیت ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ایک الگ سے گفتگو کریں گے۔ آج جو گفتگو کرنی ہے وہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں، جو سورہ نحل کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں، یعنی جہاں جہاں ضرورت محسوس کی اور جہاں جہاں بگاڑ محسوس کیا، ہر جگہ ہم نے اپنے منتخب سلیکٹڈ بندوں کو بھیجا۔ اور کیوں بھیجا، اس کی وضاحت بھی آگے کر دی گئی۔ ان کو ہم نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر یہ بتاؤ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اللہ کے راستے میں اللہ سے دور کرنے والی جو بھی چیز ہے، اس سے بچیں، اس سے دور رہیں۔ اللہ کی مرضی کے خلاف جتنے بھی کام ہوں ان سب سے بچیں، اس کا ہم نے ان کو حکم دے کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ رسالت کا عقیدہ ہمارے لیے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے تھے۔ اگر ہم نے ان کو اللہ کا رسول نہ تسلیم کیا تو پھر ہم اسلام پر نہیں رہیں گے، کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے بندے ہیں، آپشنل نہیں ہے ایمان ان پر، ان کو تسلیم کرنا ہے ہر حال میں، کیونکہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے بندے ہیں، ہم نے بھیجا ہے ان کو۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا، ایک ہسٹوریکل انداز کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر علاقے، ہر قوم اور ہر خطے میں جہاں جہاں بھی انسان آباد تھے، وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منتخب بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تذکرہ نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان کے متعلق، یہ پورا جو بر صغیر کا علاقہ ہے، یہاں کی تہذیب ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے، کئی ہزار سال پرانی تہذیب ہے، جس کے نشانات ہمیں ملتے ہیں، اور کئی ہزار سال پرانا تعلق ہندوستان اور عرب کا ہے۔ آپس میں جو تعلق ہے تجارت کا، لین دین کا، آنے جانے کا اور لوگوں کے ملنے جلنے کا، یہ کئی ہزار سال پرانا ہے۔ یہ آج جہاز کی ایجاد کے بعد یا پانی کے جہاز کی ایجاد کے بعد یہ تعلق نہیں ہوا، ہزار سال پرانا ہے تعلق۔ بلکہ ایک ہلکا سا اشارہ صرف اتنا کر دوں، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس قافلے نے کنویں سے نکالا تھا، وہ قافلہ ہندوستان ہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے سلسلے میں لوگوں نے کچھ تاریخی باتیں کی ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ غرض یہ کہ عرب اور ہند کے تعلقات یہ کئی ہزار سال پرانے ہیں۔ سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی نے اس موضوع پر ایک مستقل و ضخیم کتاب لکھی ہے، جو اپنے موضوع پر بالکل اتھارٹی ہے، اس کو اس موضوع کے استفادے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تعلق تھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی جو تہذیب تھی ایک مانی ہوئی تہذیب تھی، یہاں کے جو لوگ تھے اور یہ ملک جو تھا
یہ کوئی اجنبی ملک نہیں تھا، یہ کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا، مستقل آنا جانا تھا۔ اسی لیے سکندر کا حملہ بھی یہاں پر ہوا اور وہ یہاں پر آیا۔ تو اس لیے ہمارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان والوں کی اصلاح کے لیے بھی رسول مبعوث فرمائے ہوں گے، رسول بھیجے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہاتھ ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا ہم نے بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر جہاں بھی جو لوگ آباد تھے اور ان کے اندر گمراہی پائی گئی کسی طرح کی، تو ہم نے ان کے لیے ایک ہدایت دینے والا، ایک صحیح راستہ بتانے والا بھیجا ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ طے ہے کہ ہندوستان ہو، چین ہو، جاپان ہو، جہاں بھی ہزار سال پرانی تہذیبیں تھیں، مصر کی تہذیب جیسے کہ، وہاں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا اور بعض کا نہیں کیا۔ جو کلام پاک میں تذکرہ کیا گیا وہ انسانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، انسانوں کے لیے کس نبی کا تذکرہ، کس نبی کا واقعہ مفید ہوگا، اس لیے وہ تذکرہ کر دیا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے وہ رسول تھا ہی نہیں یا وہ نبی تھا ہی نہیں۔ مثل میں نے عرض کیا کہ رسالت کے پورے سلسلے پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو ایک بات ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ ہر علاقے، ہر خطے، ہر قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک پیغامبر، ایک پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی بندے کو۔ کلام پاک کی بہت ساری صورتیں ہیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر واضح الفاظ میں بتایا کہ ہم نے حضرت شعیب کو نبی بنا کے بھیجا تو ان کو ہم نے خاص طور پر یہ پیغام دیا۔ ہم نے حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا تو اسپیشلی ان کو یہ بتا کر بھیجا کہ یہ پیغام تمہیں دینا ہے۔ حضرت ہود کو، حضرت لوط کو، اس طرح سے بے شمار انبیاء کا ذکر کلام پاک میں تقریباً 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کا کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں تفصیل سے یا اشارتاً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے قوم میں آئے اور ایک خاص پیغام لے کر آئے۔ لہٰذا دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن رسولوں کو اپنا خاص بندہ بنا کر، اپنا خاص پیغام دے کر اس کی قوم میں مبعوث فرمایا، تو اس کو جو پیغام دیا ہے اس کی بالکل جو بنیاد ہے وہ اس آیت کریمہ میں اس طرح پیش کی گئی کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اللہ سے روکنے والی چیز جو بھی ہے، طاغوت، ہر وہ چیز جو راہ خدا میں حائل ہو جائے، ہر وہ چیز جو مرضی رب سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ اور بندے کے بیچ میں آ جائے، وہ طاغوت ہے۔ ہر ایسی چیز کا انکار کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور اس کو قطعاً اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے۔ یہ پیغام ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، مثال کے طور پر حضرت شعیب کا تذکرہ ہوا۔ حضرت شعیب کی قوم میں ناپ تول میں کمی، یعنی ان کا جو اکنامک سسٹم تھا وہ بالکل لچر ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے پوری قوم میں اتھل پتھل مچی ہوئی تھی، جس طرح سے آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا غارت ہوئی جا رہی ہے۔ بالخصوص موجودہ دور میں ہمارے ہندوستان کی اکنامی کا جو حال ہے، چرمرا کے بالکل بھسم ہونے کے قریب ہے، ایسی کیفیت گویا کہ حضرت شعیب کے دور میں پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ پیغام لے کر بھیجا، لیکن وہ خاص بات بتا دی کہ دیکھو یہ پیغام تو ایک جنرل پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، ایک اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سے دور رہنے کا سبق دینا ہے، لیکن
فلاں رسول، فلاں رسول، ہر رسول کو ایک کوئی خاص بات بھی بتا دی گئی جس کا تذکرہ کلام پاک میں جگہ جگہ کیا گیا ہے. تو حضرت شعیب کو ان میں سے ایک خاص بات یہ بتائی گئی کہ تمہاری قوم کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ برباد ہوا چاہتا ہے، وہ بالکل ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تمہاری قوم برباد ہو رہی ہے، مر رہی ہے، کھپ رہی ہے، پٹ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اور اس کا برا حال ہے. لہٰذا جا کر اپنی قوم کو سب سے اہم پیغام یہ دو کہ وہ اپنے نظام تجارت کو عدل کی بنیادوں پر قائم کریں، انصاف کی بنیادوں پر قائم کریں، اور اپنا جو اکنامک سسٹم ہے اس کو انسان کی بھلائی کے لیے، نہ کہ صرف اپنی تجوریوں میں بھر کے رکھ لینے کے لیے اور صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی فلاح، کامرانی، بہبود کا خیال رکھ کر وہ اپنے نظام تجارت کو فروغ دیں اور اس طرح سے کام کریں. تو اس طرح سے مختلف انبیاء کو کوئی خاص مرض اس کی قوم کا بتا دیا گیا کہ یہ خاص مرض ہے، اس کی طرف آپ کو خاص اسپیشلی اس پر اشارہ کرنا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. اور جنرل پیغام وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں سورہ نحل کی، جس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، پیش کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور سے پہلے ایسا بارہا ہوا ہے کہ ایک قوم میں ایک ہی وقت میں کئی نبی اور رسول ہوئے. ایسا خوب ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ معلوم ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان میں ایک لکنت کی وجہ سے، اپنی زبان کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے. چنانچہ ان کو نبی بنا دیا گیا تھا. لہٰذا وہ دونوں بھائی تھے جو کہ نبی تھے. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ باپ اور بیٹے دونوں نبی تھے. اس طرح کی اور بھی مثالیں ہمیں انبیاء کے ہاں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی قوم میں کئی نبی اور کئی رسول بھی ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا وقفہ ہوا، ایک لمبا گیپ ہوا. کیوں؟ وہ گیپ اس لیے ہوا کہ جو سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا وہ اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. جس طرح کسی دربار میں کوئی بادشاہ آ رہا ہو، سب وزراء کھڑے ہو جائیں اور جیسے ہی اعلان کر دیا، پہلے لوگ اپنا آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، گپیں ہانک رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اچانک اعلان ہوا بادب با ملاحظہ ہوشیار، الرٹ ہو جائیے بالکل. تو سب لوگ اپنا کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سب بیٹھ جائیں گے، اور اس کے پھر تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں. بالکل یہی نقشہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک طویل سلسلہ انبیاء کرام کا ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک قوم میں کئی بھی، ایک گھر میں کئی رسول اور نبی بھی. یہ سب سلسلہ چلتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ایک لمبا وقفہ دیا، ایک لمبا وقفہ جو تقریباً 250 سال پر محیط ہے. ایک لمبا وقفہ ہوا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بشارت دیتے رہے تھے. خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بالکل تیار کر دیا تھا کہ میں اب جاؤں گا جب، اس کے بعد پھر وہی رسول، وہ نبی مبعوث ہوگا جس نبی کی بشارت شروع سے لے کر تمام انبیاء کرام مجھ تک، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جس نبی کی بشارت شروع سے لے کے مجھ تک تمام انبیاء کرام دیتے چلے آئے ہیں، اب میرے بعد اس نبی کے آنے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ کے رسول اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، 600 سال پر پھیلا ہوا یہ وقفہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اب رسول آ رہے تھے، یہ جو آخر میں نبی آنے والے تھے، یہ کچھ خاص تھے،
ان کے اندر کچھ اسپیشل تھا، ان کے اندر کچھ ایسا تھا جو آپ سے پہلے کے تمام نبیوں میں نہیں تھا۔ وہ کیا تھیں چیزیں، وہ باتیں کیا ہیں، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ہم ایک مستقل گفتگو کریں گے، جس پر نبوت محمدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور امت محمدیہ کے امتیازات، اس پہ ایک خاص الگ سے گفتگو کر لی جائے گی۔ یہاں پر صرف یہ سمجھنا ہے کہ حضور پر وہ سلسلہ آ کر ختم ہوا، وہ سلسلہ حضرت آدم سے چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگ گئی۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ بالکل ایسا سمجھو کہ جیسے ایک دیوار ہو، ایک عمارت ہو، اس میں ساری اینٹیں بالکل اچھی طرح سے چنی ہوئی ہوں، اس میں لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، جس کی وجہ سے وہ عمارت نامکمل قرار دی جا رہی ہو، اور میرے آنے کے بعد میں گویا کہ وہی اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آقا کی بعثت کے ذریعے، آقا کے دنیا میں رسول اور نبی بن کر آنے کے ذریعے وہ رسالت کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے اتمام کو پہنچا، وہ مکمل ہوا۔ کلام پاک میں حضور کی زبانی اس بات کا اعلان بھی کروایا گیا، قرآن کریم میں فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو حضرت آدم سے چلا ہوا تھا، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے اور اچھی طرح اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے۔ عام طور پہ ہم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام فطرت کا مذہب ہے، اسلام نیچر کا مذہب ہے، اسلام انسان کی طبیعت کا مذہب ہے۔ جب سے دنیا میں انسان ہے تب سے اسلام ہے۔ اس کے ایڈیشن بدلتے رہے ہیں، اس کے نسخے بدلتے رہے ہیں، ضرورت اور زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی احکام میں تبدیلی کرتا رہا ہے، کتابیں بدلتا رہا ہے۔ رسولوں کا پیغام جو اصل پیغام تو توحید کا تھا، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، سورہ نحل کی، اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ الگ الگ پیغام تھے، جیسا کہ میں نے حضرت شعیب کی مثال دے کے بتایا، وہ پیغام بدلتے رہے ہیں، قومیں بدلتی رہیں، علاقے بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیج دیا تو اب وہ دین مکمل ہو گیا، اور اسلام کا اب یہ والا جو ایڈیشن ہے، گویا کہ محمدی ایڈیشن، ہاشمی اور مکی اور مدنی جو ایڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اللہ کے رسول کو عطا کی گئی کتاب قرآن کریم کے ذریعے دنیا کو دیا گیا، اب یہ ایڈیشن اسلام کا لاگو کیا گیا۔ اب اسی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے پچھلے تمام ایڈیشن جو تھے وہ منسوخ ہو گئے، اب ان کو سچ تو ماننا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کوئی آدمی سمجھے کہ بھائی جب توریت کو ہم سچی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو سچی کتاب مانتے ہیں، تو اس پہ عمل بھی کریں؟ نہیں، ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر اس کی طرف جائیں گے تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم اسلام سے پھرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کتابوں میں ہر زمانے میں ہر قوم نے اپنی اپنی کتابوں میں خوب رد و بدل کی، خوب کاٹ چھانٹ کی، کیونکہ ان کتابوں کی ہمیشہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی۔ قرآن کریم کی ہمیشہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی۔ اس دین کی، دین محمدی کی ہمیشہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی۔ لہٰذا اب ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام جو کہ فطری مذہب ہے اور شروع سے دنیا کا مذہب چلا آ رہا ہے اور قیامت تک وہی مذہب رہے گا، بیچ میں جو دوسرے لوگوں نے راستے اختیار کر لیے، وہ دوسرے جو مذہب ایجاد کر لیے، وہ ان کی اپنی ذہن کی اپج ہے، لیکن اسلام شروع سے ایک ہے، اور وہی اسلام، اس کا جو اپڈیٹ ورژن تھا، وہ 6 صدی عیسوی میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں جاری کیا گیا۔ اب اسی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی کو عمل میں لانا، اسی کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا
آخری بات جو خلاصہ اس آیت کریمہ کا ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور توحید کے بعد ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر نبی کو سچا نبی سمجھے، جن نبیوں کا نام بتائے گئے ہیں ان کو بھی، اور جن کے نام نہیں بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ ہر نبی اللہ تعالی کا مطیع و فرما بردار تھا، اور اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنے رب کا پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ تو اس پورے سلسلہ رسالت پر عقیدے کی شکل میں اس کو ایک عقیدے کے طور پر ماننا، تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا کیا خاصیتیں ہیں، اور آپ کی رسالت کی کیا خاصیتیں ہیں، اور آپ کو اس شان سے دنیا میں جو مبعوث کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس شان کی کیا وجہ ہے، کیا خاص تھا حضور کے اندر، کیا اسپیشل تھا حضور کے اندر، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے ہفتے مستقل ایک درس کی شکل میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور پوری امت محمدیہ کو تمام عقیدوں پر، عقیدہ توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، ان تمام عقیدوں کو سمجھنے، بوجھنے، ان پر جمنے اور انہیں اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔